ابطال نیشاپوری ایک جوان کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ایک جوان ہے, اس کو عشق ہوا. عشق جوانی میں نہیں ہوتا, محبت جوانی میں نہیں ہوتے ہیں. شدید سردی کا موسم ہے, بہت ہی ٹھنڈ ہے. یہ جوان اپنے معشوق کے گھر کے باہر کھڑکی کے سامنے کھڑا بیٹھا ہے. صرف اتنا پتا ہے کہ معشوق کھڑکی میں آئے گا. یہ جوان یہ سوچ کے بیٹھا ہوا, یہیں آس لگا کے بیٹھا ہوا کہ یہ جا اس کا معشوق ایک لمحے کے لیے بھی کھڑکی میں آ جائے. یہ الگ آئی اور غائب ہو گئے. پوری رات انتظار میں یہیں کھڑا رہا کہ دوبارہ آ جائے گا. برف میں بیٹھا ہے, ٹھنڈ میں بیٹھا ہے, اتنی سردی ہے. سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے, ہونٹ کالے ہو گئے, بدن ہل نہیں رہا. وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہے, چراغ بجھے گا, کھڑکی کھلے گی, وہ اس کا معشوق کھڑکی پہ آئے گا. پوری رات گزر گئی لیکن کوئی خبر نہ آئی. رات گزر گئی, کوئی خبر نہیں آ گئی. اس طرح کرتے کرتے اللہ اکبر, اذان کی آوازیں آنے لگی. یہ عاشق اتنا مدہوش ہو گیا, یہ سمجھنے لگا جو اذان کی آواز آ رہی ہے یہ پھاوے باندھ. شاید سوچنے لگا رات کا اعلان ہو رہا. یہ اٹھا, آگے پیچھے جانے لگا, دیکھنے لگا لوگ اٹھ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, نماز پڑھنے لگے ہیں. یہ شرمندہ ہو کہ پوری رات اس خواہش نے اسے رات گزاری. پوری رات ضائع کر کے سر جھکا کے اللہ کی راہ میں آ کے اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو گیا, توبہ کرتا رہا. کیونکہ ایک رات دنیا کے عشق میں سے ضائع کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر وقت بلا رہا. یہ سر پر سجود ہو گیا, توبہ کی, رونے لگا. وہاں سے یہ ایک بیابان کی طرف جا رہا ہے. اس کی ماں, بوڑھی ماں تھی, ڈھونڈتے ہوئے چلی گئی. کیا دیکھا, اس کا بیٹا سو رہا جنگل میں. اس کے قریب ایک سانپ بیٹھا ہوا. ماں نے سوچا میرا بیٹا سو رہا ہے, یہ سانپ نہ کاٹ لے. سانپ مارنے کے چکر میں آگے چل گیا. ماں دیکھ کے حیران ہو گئی, کیا دیکھا, یہ سانپ اس بندے کو, اس عاشق کو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے لگا رہا, کیونکہ یہ خدا کو عزیز ہو گیا تھا. یہ عابد بنا, عبادت گزار بنا, وہیں پہ عبادت کرتا رہا. حج کا وقت آیا, حج کے ایام تھے, حج کو 3 دن دے گئے تھے. اس کے دل میں خواہش ہونے لگی کہ میں حج چلا جاؤں, لیکن وقت بھی کم ہے اور ممکن نہیں ہے کہ حج پہ چلا جائے. یہ سوچ رہا کسی بیابان میں چلا جاؤں اور مناسک حج ادا کروں. ایک بوڑھی عورت آتی ہے, پوچھتی ہے کیا حج پہ جانا چاہتا. کہا کون نہیں جانا چاہتا, حج کا موسم ہے, حج کا ٹائم ہے. یہ عورت کہنے لگی, بوڑھی عورت, چلیں ہم آپ کو حج لے کے چل رہے ہیں. اس نے کہا ناممکن ہے, اتنی دور ہے. تو کہا چلیں ہم جو آئے ہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے. یہ بوڑھی عورت اس کے لیے آپ اپنی آنکھیں بند کریں. آنکھ کو بند کیا, 2 قدم پانی میں چلا, آنکھ کھول کے دیکھا تو عرفات میں موجود ہے. کیونکہ یہ بندہ خدا کو عزیز ہو گیا تھا, خدا کو پیارا ہوا تھا. جی تو ناظرین, جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے نا, جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس کے لیے دنیا میں ہر چیز ناممکن نہیں ہے. یہ عاشق اگلے سال پھر حج پہ چلا جاتا ہے. وہاں جا کر دوران حج وہ ہو جاتا ہے. آپ نے کیا دیکھتا ہے, فرشتے اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اس دفعہ جو بھی حج میں آئے کسی کی حج قبول نہیں ہوئی. صرف ایک بندہ, ایک موچی جو دمشق کا ہے, اس کی حج قبول ہو گئی. یہ حج ادا کرنے کے بعد یہاں سے چلا جاتا سیدھا دمشق. اس بندے کا پوچھ لگاتا اس موچی کا, اور اس موچی کے پاس پہنچ جاتا ہے. پہنچ کے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ حج پہ گئے تھے. کہا نہیں. پوچھا آپ حج پہ بھی نہیں گئے لیکن آپ کی حج قبول ہو گئے, آپ نے ایسا کیا کام کیا. وہ موچی کہنے لگا میں نے 300 دینار جمع کیے تھے حج کے لیے. میں کیا دیکھتا ہوں, ایک رات میرے ہمسائے سے بہت اچھی خوشبو آ گئی کھانے کی. شاید گوشت پک رہا تھا, مجھے بھی خیال ہوا, میرے گھر والوں کو بھی خیال ہوا. میں اٹھ کے چلا گیا ہمسایوں کے پاس اور پوچھنے لگا ایسا کیا پکایا آج, اتنا لذیذ خوشبو آ رہی ہے گوشت کی خوشبو. وہ کہنے لگا جو مہینوں سے, ہفتوں سے ہمارے گھر میں پکا تھا, ہمارے بچے بھوکے تھے, بچوں کو کچھ نہیں ملا. ایک گدھا مرا ہوا تھا, اس کا گوشت کاٹا اور لا کے پکایا. آپ نہ کھائیں, آپ سے لے جائیے. یہ بندہ چونک گیا, یہ موچی چونک گیا, تعجب کرنے لگا. اور جو 300 روپے دینار
حج کے لیے جمع کیا تھا وہ ان کو دے دیا اور واپس چلا گیا. اس کی حج قبول ہو. ہاں دوستو، ایک نوجوان جس پہ اللہ کا رحم و کرم ہے، اس نے معاشرے کو چینج کر دیا، تبدیل کر دیا. اکیلے میں اور آپ کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. ہماری کوشش ہونی چاہیے پورے معاشرے کو کمال پہ لے کے جانا چاہیے، پورے معاشرے کو اوپر لے کے جانا چاہیے، تاکہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اللہ ہم سے خوش ہو اور ہم باکمال ہو جائیں.